میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب ہر زبان پر عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں چپی ٹھان لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس، اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیوں کر چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی اور دوسرا وسیلہ روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے ہماری بازو پکڑ لی اور اوپر ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو، تم مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھے آج تک ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود پائے استقلال کو داد ہو کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی؟ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی، وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتے تھے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہ تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھ کو وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ آنے پر وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیات اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچ پاتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھچے کھچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح غصے سے جواب دیتے کہ بس منہ ہی تکتی رہ جاتی۔ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھے جھوٹی تسلیاں بھی دیا کرتے کہ شجرے تیرے لیے گھر بنانے کی مجھے دن رات فکر رہتی ہے، سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر رہ پاؤ گی۔ تھوڑا سا اور صبر کر لو، تم ہی نے تو مجھے نئے گھر کے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو، وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلے کی تعمیر شروع کروا دوں گا۔
خدا نے میری دعا قبول کر لی اور وہ سودا ہو گیا۔ شہزاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ دولت آتے ہی ان کی نیت بدل جائے گی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی کی تعمیر کرا رہا ہے۔ سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی تو بنوا رہا ہے۔ سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتایا کہ مجھے زیادہ خوشی ملے گی۔ پتا چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتے رہتے تھے۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے بتائی۔ یہ جان کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ ساتھ چلی۔ اپنی جوانی کی قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے اس نے میرے نصیب پر کالک مل دی۔ میرا حق بھی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا کہ جس کی جھولی تو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ محبت کی ہی کیوں، اور یوں جو کچھ اس نے مجھے دینا تھا وہ یہ کہہ کر پہلی بیوی کی نظر کر دیا کہ پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کیا دھرا تو میرا اپنا ہی تھا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تمہیں تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تمہیں کم از کم کوئی دیکھنے والا تو ہوگا۔ چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس چارہ کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر یہ مجھے لینے نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی رنجش، پھر یہ کیسی جدائی تھی؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا قصور کیا ہے؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ شہزاد آفس میں میرے کال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا، آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو اور نہ بلواتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، آج شام تمہیں جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا۔ ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوایا کہ اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں نہ تو علیحدہ گھر لے کر دے سکتا ہوں اور نہ تمہیں اکیلی کو کسی جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے، اور میں ان کو کھونا نہیں چاہوں گا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی اور نہ سکھ ملے گا، اور نہ ہی ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میرے موت کا پروانہ بھیج دیا۔ گویا کہ اسے بھی بہانہ چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا کہ جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا، اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی۔ مگر یہ سوچنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلے سے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہوں۔ سو اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑوا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی بھرم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی سے بھی تو کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے دل ہی جانتا ہے، لیکن کسی کو بتاتی نہیں ہوں۔
शहजाद ने मुझे एक मैली कमीज जानकर कप का उतार फेंका है। फिर भी नहीं चाहती कोई मुझे तलाक याफ्ता कहे, मुझ पर रहम खाए। मेरे वालिदैन के रिश्तेदार मुझ पर हंसे कि देख लिया, दूसरी औरत के शोहर से शादी करने का अंजाम। अपना दाग जग हंसाई के डर से किसी को दिखा नहीं सकती, वरना तो जी चाहता है चीख चीख कर सबको बता दूं, हाँ वो बेवफा है, मैं तलाक याफ्ता हूँ और कोई मेरा नहीं। किसी से कुछ कह नहीं सकती कि मेरे अरमानों का गुलशन तो मुद्दत से बर्बाद है। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं किस जुर्म की सजा काट रही हूँ। हाँ, मगर ये भी एक खुद फरेबी है, वरना मुझे खूब मालूम है कि ये सजा इसलिए काट रही हूँ कि अपनी जैसी एक औरत के हक पर डाका डाला था। जानती थी कि वो औरत गमज़दा होगी, सोकन का दुख झेलेगी। उसने तो सोकन का दुख झेल लिया, मगर उसका घर आबाद रहा। मैं ही बिलाखिर सब कुछ खोकर बर्बाद हो गई हूँ। सोचती हूँ, जब एक मर्द को बीवी के होते हुए दूसरी औरत से इश्क हो जाता है, उस वक्त उन्हें पहली बीवी और बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आता। गुलाब तरोताजा होता है तो दिल से लगा लेते हैं, मुरझाने लगता है तो परे फेंक देते हैं। जुर्म तो दोनों का बराबर होता है, मगर सजा एक को क्यों मिलती है।